بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد واجباً ایک درود اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے ہر بندہ تلاوت دعا ہے ذکر دے وارث تو رجورہ قبول فرماویں ہر قدم عبادت شمار فرماویں باہر نہ پاؤ جے دریاں میری انہاں متوجہ کرو میرے حال ذرا اچھا مات بن پھر سارے باہر بہ جانا نا اگے جگہ خالی ہے مجلس سے نہ پاؤ نہیں ضرورت بسم اللہ اتھے جے اتنی ساری جگہ ہے تو پھر اتھے مجلس فت شامل ہو دعا ہے ذکر والے تو رٹو رہے قبول فرماویں ہر قدم عبادت شمار فرماویں حقیر دی نوکری اور پہلے بات تمام دا سجدہ ذکر مخدومہ کونین قبول فرمائیں تھوڑے آمین آکھر سب آمین آکھر میرے مالک جو بیمار نے صحت عطا فرما جو مقروض نے قرض عطا فرما بے جرم قیدیان رہائی عطا فرما یہ مجلس اعضاء مقبول فرما سب امین آکھن میرا اللہ تین واسطہ تیری ربوبیت دا محمد و آل محمد دی عزت دا غزہ دے مسلمانہ دی محافظت فرما عالم اسلام دا بول بالا فرما جنہ دے سال ثواب دی مجلس ہے شاہ صاحب دے درجات بلند فرما جوار معصومین نے جگہ عطا فرما جی وہ بھی کر رہے ہیں استعار رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دا ذکر کر دے رہے ہیں ساری زندگی دا بہترین اجر عطا فرمائے سارے شہر نو پتہ ہے بھئی ایک اج بہت بڑا سانیہ راجگان فیملی نہ لویا ڈلے آلے مجلس بھی آئی انہوں دی سلام ہے انہوں بھئیو اپنے بیمار چھوڑ کے تے ذکر اس بیٹھے رہے تو میرا مالک تیری بارگاہ اج عرضی پیش کر سکتے ہیں اگر تیری ذات بہتر کرنا لیے میرا اللہ انہاں بیماران شفا عطا فرما انہاں بچیاں صحت عطا فرما انہاں دی والدن صحت عطا فرما زیغم نو اسد نو حوصلہ عطا فرما ایک سارے مل کے پڑھ دے انہاں دی صحت واسطے صلوات سارے یا اس طرح بات شروع کی جا سکتی صاحبان گرامی قدر محبان محمد و آل محمد موالیان حیدر کرار پوری دنیا شیعہ سنا شریعہ خیر الوریہ فقہ جعفریہ مذہب اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے جڑے اس یقین تے محکم پکے ٹھہرے ہوئے کہ ہمارا ہر مرنے والا مرتا نہیں ہے انتقال کرتا ہے انتقال دا مطلب ہے وہ منتقل ہونا اس جان تو اس جان کوئی دلیل ہے میرے صاحبان میں ساڑھے علاوہ کوئی نہیں جڑا مونڈا مردے دا ہلا کے آکے بے اسما افہم اسی یادیں ہاں سن اور سمجھ مونڈا ہلا کے اسی یہ نہیں یادیں میں سن سمجھ پیچھے 4 مربع چھوڑ گئے سن سمجھ پیچھے پتران سے گڑیاں چھوڑ گئے سن سمجھ بھئی فلاں کم تیرا چنگا ہی
ساڈے مذہب دے حق ہونے دی سب تو بڑی دلیل ہے اسی ستے ہوئے بندے دا منڈا ہلا کے آدھے ہیں اسما افہم سن اور سمجھ کے پہلا امام علی ہے. سن اور سمجھ کے پہلا امام. ٹھیک ہو ساج بھائی؟ خیریت سے؟ مولا سلامت رکھے. پہلا امام علی. میں توڑے کی کیا ذاکری کرا میں جب توڑی دعا نہ ذاکر صاف بات ہے اسی تو توڑے وچوں ہونا جناب. اور خوش نصیبی ہے میری میں اپنے لوگاں ذکر سنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے جی میں ساڑھے سائیں موت لے وارث بن دیں جی میں ساڑھے تسلیاں کرائیں ہوئی ہیں بھئی نہ گھبرا ہویا ہے ساڑھی محبت دل اچھ رکھ کے لائے ہویا ہے. کس تسلی دیتی ہے سوائے میرے پیران دے مماتا علا حب آل محمد مات شہیدہ مات مغفورا مات مرحوما. جو ہماری محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت مر گیا. وہ مغفور مرا وہ مرحوم مرا. یہ تسلیاں صرف میرے پیران دیتی ہوئی تاکہ موت کوئی اتنا سوکھا کنسپٹ نہیں ہے کوئی اتنی آسان گل نہیں ہے کوئی اتنی سوکھی کہانی نہیں ہے. میرے پڑھے لکھے صاحبان موت تو ایسا دردناک منظر ہے جنہوں بیان کر دیں اور جنہوں سن کے انبیاء دے بدن کم دیا. حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حکم آ گیا جدن تیرا پتر یحییٰ تیری محفل بیٹھے ہوئے تو امت نے موت دیاں گلا نہ دسیا کر. آخر کوئی تو تاریخ ہوئی نہ چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ حکم آ گیا اس پتر دے سامنے موت دی گل نہ کر. مگر میرے صاحبان کائنات آدم و عالم صرف اور صرف تیرے پیر نے. میرے مولا نے فرمایا ہمارے مومن کو خبر ہی نہ ہوگی کہ موت کب آتی ہے. وہ محلہ بولے زیادہ بولے کب جاتی ہے. پوچھے کہ مولا ایک کہ میں ہو سکتا ہے. فرمایا ہم جو ہیں میں تو انسوکھا کردہ بے مولا کیوں آکھے ہم جو ہیں. ایتھے بارگاہ بالکل بند ہوئے نا صرف علم اللہ چراغ پہ بلدہ ہوئے تے ایس نکے بچے نہ کیا جائے اس دروازے تو کھلو کے بے جا دروازہ کھول تے او پرلے پاس سٹورج کو چیز پہ یہ او لایا. یہ ڈرے گا ڈرے گا اندھیرے تو. اپنے گھر آکھو نا اتلے منزل جا تے بتی گئی ہوئی ہے کدی نہیں جائے گا. اندھیرے تو ڈرے گا. چٹے چانن روشنی کھڑکیاں شڑکیاں کھلن دروازے کھلن روشنی آ رہی ہے چلا جائے گا. یہ مطلب ہے انسان اپنے ساتھ ایک خوف لے کے پیدا ہوتا ہے اندھیرے کا خوف. جس گلی میں جوانہ دی گل کردا پیر عمران شاہ جس گلی وچوں دنے لنگ جاندے نے بندے ہس دے کھیڑ دے گلاں کردے راتی نیرا ہوئے تو بندے آدھے وہ نہیں اس گلی چ نیرا ہی ادھروں نہیں لنگنا ادھروں نہیں جانا. اوپرلے پاسوں آساں ہوتے بتیاں شتیاں بلدیاں. یہ مطلب ہے جوان بھی ہوئے تو وہ اندھیرے تو خوف رکھتا ہے. اور اگر اس بچے کا کوئی نہ کوئی وارث اسی اندھیرے میں کھڑا کر دیا جائے اور وہ اس حیدریہ علی اور اس اندھیرے میں وہ اس بچے سے بارہا کہے کہ آؤ نہ گھبراؤ ہم جو کھڑے ہیں آؤ نہ گھبراؤ
ہم جو کھڑے ہیں یہ دوسری نہیں، یہ چوتھی منزل پہ بھی اپنے وارث کے یقین پہ چلا جائے گا۔ میرے مولا فرمایا موت دی سختی تو گھبرائی نہیں، اسی سامنے آ کے آکھاں گے آؤ نہ گھبراؤ، ہم جو کھڑے ہیں۔ نجف تک صدا دیو، سب بولو، اول و آخر سب بولو، حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کیا بات، کیا بات۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مسیب شاورہ نال ایک ایسا رشتہ ہے، اور رشتہ بنیا بھی والی مشہد دی بارگاہ چوئے تو بالکل بڑے چھوٹے بھائیاں لپیار ہے، تو گل بھی انجی مولا سید دے بازویں مزید ماتم دا زور دے وے، اور اے ازاداریاں دیے سلسلے جڑے آغا جی سرکار دا چراغ جلے ہوئے انجی جلدہ رہے انشاءاللہ۔ سائیں مور لا دیتی ہے، تسی جا رہے ہو، تسی سب عاشورہ تے جا رہے ہو، حیدری دائرے دے ازادار سانوی دعا میں چاہت رکھے۔ ہون موت تا ایک ہے بھئی، اس جی وارث آ جائے تو نہیں ڈر دے، وارث ہوئے تو کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ان میرے پڑھ لکھے صاحبان، میرے چوتھے مالک نے مسجد نبوی اچ بیٹھ کے صحابان موت تے لیکچر دیتا، سرکار فرمایا موت انج ہے، موت انج ہے، موت اے موت اے موت اے، بندیاں دے بدن وچ کب کبھی تاری ہو گئی۔ اچانک سرکار فرمایا مگر جو ہمارا مومن ہے، مگر جو ہمارا مومن ہے، ہن سارے بھی تو منن والے نہیں ہوندے، جی میں مجلس سے سارے بولن والے نہیں ہوندے۔ ہن میرے پڑھے لکھے صاحبان انہاں ایک ہی دوے نرکاں ماریاں، انہوں نے کہا لے بھئی اپنے ان چھٹی ساریاں سختیاں سادے ہستے، تو امام انہوں نے ضروری نہیں بھئی امام منہ تے آوے تو سنے، امام تو یہاں کی بھی جانتا ہے یہاں کی بھی جانتا ہے۔ امام فرمایا ہو تو دل دیا سمجھ رہے ہو، آپس اس گلہ نہ کرو، میں کیوں آکھیا کہ ساڑھے ذرا محبت ہے۔ ان جو میرے مولا گل سنائی وہ میں تو سنان لگا۔ امام نے فرمایا بھئی نوح علیہ السلام نو خدا حکم دیتا وہ کشتی بڑھا۔ نوح علیہ السلام دا نام ہے عبد الغفار۔ نوح علیہ السلام دی کنیت ہے نوح، وہ اس کنیت تو ہی مشہور ہو گئے۔ کنیت ہمیشہ ہوندی ہے کہ بندے دے جس قسم دی ذات ہوئے نا، جو اس نال چیز جڑی ہوئی ہوئے اس حوالے نہ۔ نوح علیہ السلام دا نا نوح تائم، نوح امت دی ڈکھاں دا نوحہ پڑھ دے ہیں، امت میری گل نہیں مندی، اپنی بستی دیا چوکاں کھلو کے ان نوحے دی وجہ تو انہوں دا نام نوح پہ گیا۔ ان کو مولوی تو پوچھے جے نبی نوح پڑھے تو وہ علیہ السلام ہے، جے ماتمی پڑھے تو ایتھے کیوں فتوے؟ تو مولا فرمایا میں نوح علیہ السلام نو خدا کیا، عمر نوح علیہ السلام دی کتنی ہے، سن کتنا 2500 سال۔ چپ کرو تو 45 تو تے بندہ ٹپدا نہیں، تو 2500 سال کو گل لگی نہیں، 2500 سال تو وہ تو 900 سال تبلیغ ہے، وہ تے بندے کو گنتی دے کو 75-80 اس تو اگے نہیں ٹپے۔ نوح علیہ السلام آکھیا بس رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ کے پھر بڑا کشتی، اس ٹائم دے بہت بڑی کشتی ہے۔ ان مولا فرما رہے ہیں اس نوح علیہ السلام دے امتیاں چوں ایک بڑی عبادت گزار، تہجد گزار، سجدہ گزار، متقی عابدہ خاتون آئی۔ وہ روز نوح علیہ السلام کشتی ٹھوکرنا میخا وہ پیچھے آن کھلوے، تو وہ پوچھے جی کتنی رہ گئی؟ جی سرکار کتنی رہ گئی؟ نوح علیہ السلام فرمان بنسی بس نزدیک ہے کام، کوئی میں ہیلپ کرا؟ سرکار آکے نہیں بس ٹھیک ہے، ممی جانا ہے،
تے اے گٹڑی میں تیار کیتی ہوئی اے اثاثہ سرکار ہے بس سر تے اسے تے رکھ کے آندی ہے ضعیفہ ہے چٹے سے راس نبی فرمان بار بار آن دی ضرورت نہیں جدن بن سی تے میں تن سپیشل ساتھ مارس او دا نام آئی سہلہ جس دے نا تے مسجد سہلہ بنی ہوئی کچھ روایات آدیاں میں جتھے مسجد سہلہ ہے اتھے ہی سہلہ دا گھر رہی ایک زیادہ فضیلت مسجد سہلہ کو لے ہے ایک تے وہ دا گھر ہے اس سہلہ نامی خاتون دا تے دوسرا جدن تو امام نے ظہور کرنا ہے تو میرے مولا دا ایڈمنسٹریشن آفس اے مسجد سہلہ ہو یعنی دفتر امام یہ مسجد سہلہ ہوگا اور رہائش امام بھی مسجد سہلہ میں اتھے انبیاء دے مسلم آئمہ دے بھی مسلم اسے شب جمعہ ایک وقت ہے ایک مقام ہے کہ جو تھے صاحب الزمان موجود ہوں دن مسجد سہلہ خدا تو ان زیارات کرو ہوئے انہوں اگلے دن پھر آوے پھر آکے جی یا نبی اللہ کتنی رہ گئی سرکار کتنی رہ گئی وہ نبی پاک فرمایا ان باری باری نہ آئیں کم میں خلل نہ دے تے لگی جاتے میں تن بلا لیسا ہوں لگی گئی تے پانی چڑھ پیا اور نبی پاک نے کھلو کیا کہا بھئی سارے آؤ اور ہر کوئی پیٹورے کشتی آلتے ایک خنزیر تے او دی مادہ دا منہ ہے ان کشتی آل تے نر دا منہ ہے پچھا سور نہیں پہ یادی بے او دے کیوں منہ نبی او بلا رہے ہیں او سا کیا نبی ہے پاک ہے اسی نہ پاک پتہ نہیں ہو باوے پتہ نہیں نہ باوے اس کا ہر ویلے سوراں لیا نہ کریا کرنا جدن تیرے منہ چو گل نکلے سورا کھلو جا کی نہیں او پیادہ آ تے ساڑھا بندہ کہ جائیے اگو نبی باوے تاؤں دی مرضی نبی نہ باوے تاؤں دی مرضی اس کا نہیں میرا نہیں مندہ پہ نبی پاک نے تے اسی پلیتاں تے اسی نہ جائیے سور نہیں آدھی ہے تو جانا ہے تے پرہ جا میں تے جا رہی ہاں کل مورے خنج نہ لکھے نبی بلاتے رہے اور وہ نہیں آئے اللہ تو میرے پڑھے لکھے صاحبان چلو میں اتھے تو ایک 8ویں بادشاہ دی حدیث سنا دے ایک صلوات پڑھ دیو میرے آقا دی اللہم صلی علی محمد او میرے مہربانوں میرے مولا تو پوچھیا گیا مولا یہ کشتی نوح میں کیا کیا تھا تو میرے مولا نے کمال کا میں سب بند کر دیتا ہے اسے میرے مولا فرمایا جو آج دنیا میں موجود ہے یہ کشتی نوح میں تھا اور جو نہیں ہے جس کی باقیات ملتی ہیں وہ کشتی نوح میں نہیں تھا یہ مخلوقات جڑیاں بچیاں ہوئی ہیں یہ کشتی نوح میں جہاں اور 3 مہینے جدن کشتی ٹری تے نبی پاک نو خیال آیا او سالہ وہ تو رہ گئی تے نبی آکھیا یہ بتن سپیشل ساتھ مار ساتھ تے نبی ماریا نا تے پسینہ نبی دے متھے جو نکلیا تے گٹیاں تے جا پہ اوہ پانی چڑھ گیا تے قتل متھے لگ گیا تے کہ میں مالک تو معافی منگسو بس جناب کشتی رکی تے نبی پاک کو دروازہ کھولیا 6 مہینے بعد سورج چڑھیا پانی ہولے ہولے کو تھلے لتھا تو جناب علی نبی پاک دوڑے گل میری نہیں گل توڑے چوتھے امام کی تھی اس جوان تو لے کے باہر بیٹھے ہوئے ماتمی ازادار تک شیعہ ہو کے چپ رہ گیا تو دکھ لگے گا بھئی ایڈی گل بنا کے کرن دا فائدہ کہ بھئی وطن والے نہیں بولے میرے مولا فرما رہے ہیں جب وہاں پہنچا نبی جہاں سہلہ رہتی تھی تو نبی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اتنے سیلاب کے بعد بھی خیمہ لگا ہوا ہے چراغ جل رہا ماتمی دا ہاتھ ہے حضرت عباس دے روزے نہ لگے جڑا بلند ہو رہا حیدری علی خیمہ
لگا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، تسبیح کی آواز آ رہی ہے. اور نبی پاک نیڑے ہوئے تو نبی پاک آن کے فرمایا سہلا. اوئے ہوئے عمران شاہ جی مسیب پیر ایڈی وڈی داد دے بعد فوراً داد نہیں آندی. اصول ہے نا. دیکھو پڑھن دے بھی تو ضابطے نا پتہ لگتا ہے نا. کوئی بچہ تو نہیں نا. او 20-22 سال ہو گئے مظلوم دا ذکر کر دے تو سن پتہ لگتا ہے. ایڈی وڈی داد دے بعد فوراً داد نہیں آندی. جے تسی اپنے پتر استے اصول توڑ دیو وطن آ لیو تے میں بڑی وڈی گل کرن لگا. اور نبی پاک تے اس گلوں حیران ہیں بھئی چراغ کیویں پہ بلدا ہے، خیمہ کیویں لگے ہے، تسبیح دی بھی آواز آ رہی. نبی پاک کا کیا سالا اس اندروں گٹھڑی سیر تے رکھی. نبی پاک دوجا ساتھ ماریا سالا اس لڑ چایا خیمے دا. اجے نبی پاک دے منہ تیسری باری نہ آیا ہی تے باہر آ کے پیا دیے جی کشتی بن گئی چلیے. آباد رہے ہو آزادار جڑا ہون بول پیا ہے، آباد رہے ہو ماتمی جڑا ہون ہاتھ بلند کر گیا، آباد رہنے چہرے جڑے خوش ہو گئے انہاں دی عزت دی بات تے. کشتی بن گئی چلیے تے نبی پاک فرمایا او کیڑی کشتی؟ اس اگر سرکار جڑی بنا رہے ہو نبی فرمایا وہ تو لے بھی گئی، وہ قدر لے گئی ہے. نبی فرمایا پانی شانی نہیں چڑھیا. نبی فرمایا 6 مہینے پہلے فلانی تاریخ فلانا دیہڑا فلانا ٹائم بارش نہیں ہوئی، پانی نہیں چڑھیا. سرائکی چاہتے ہیں لوڑ نہیں رہی. ساڑھے پاس جدن بارش ہوئے تھے اپنے لے ہی نہیں کلوں دائے تو پانی کیڑا آیا اسی. نبی پاک فرمایا سمندر چڑھن پہاڑاں تھے. اس کا مالک کدے چڑھن میں نے تو کوئی سمجھ نہیں. کدوں اتنی بارش ہو کدے پہاڑاں تھے بھی پانی. میرے مالکہ میرا نبی پاک کی ہو گیا. نبی فرمایا بارش نہیں ہوئی. اس کا جی ہوئی آئی ایڈی ساری ہوئی ہے وہ مسلح سیج گیا ہے. بٹے تے پٹھا کر کے پایا دھوپ لگی تو مسلح خشک ہو گیا. نبی فرمایا 6 مہینے تو سورج آئے نہیں بھئی ان کی تو دھوپ لگی. فرمایا سرکار اے مسلح خشک اے پایا تو سجدے کر دیاں تو اتنا ہی رزق جڑا کھا کے تے نماز مصروف ہو جانی ہے. تو سرکار اتنی ساری بارش ہوئی ہے یہ ایڈا کوئی نہیں پانی پہ یہیں چڑھے پاڑا تھا. نبی فرمایا تو ہٹ. اتھے منہ کر کے نبی فرمایا مالک یہ کیا ہے؟ میں نہ آنکھیں کوئی نہیں بچدا، میں پریشان رہے ہوں کشتی تے دی یاد آئی ہے اتھے آیا ہے جیندی جاگ دی ٹھیک ٹھاک ہے. اے پیا دی پانی نہیں چڑھیا، اے پیا دی ایڈی بارش نہیں ہوئی. مالک جواب دے یہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ وہ ہمارے عشق میں گم تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ موت کب آئی اور کب گئی. تیرا چوتھا امام آدم میری محبت لے کے بازار جا گھر جا کھا پی، خبر ہی نہ ہوگی موت کب آتی ہے کب. ہاتھ اٹھا کے نجف تک صدا دے او حیدری. خبر ہی نہ ہوئی کہ موت کب آتی ہے اور کب جاتی ہے. کائنات آدم و عالم جڑا موت دا کنسیپٹ مدینے والے دیتا ہے اس تو سوکھی بات کوئی اور ہے ہی نہیں. موت آنی تو ہے ایک دن تو سب نو آنی ہے لیکن دعا کرو موت آوے او آوے جڑی مدینے والے سرداراں دے پیچھے آوے. ایک ہوتا ہے کسی دے متھے لگ کے مرنا، ایک ہوتا ہے کسی دے نہ لگ کے مرنا. وہ دعا کرو بندہ نہ لگ کے مرے تو نہ مدینے والے دے لگ کے مرے. اس تو پھر ایسا عمل زندگی بندہ کرے وہ مدینے والے راضی ہونے پتہ لگے بھئی یار زندگی جو مدینے والے گزاری ہے وہ تو پیچھے گزاری ہے تو پھر انہوں دا ہی حکم ہویا. موت بھی 2 قسم دی ہے، ایک بدن دی موت ہے ایک نظریے دی موت ہے.
بدن دی موت تھوڑی چیز ہے، نظریہ تا مر جانا بڑا کو نقصان ہے۔ آقا حامد علی شاہ صاحب سرکار دے مثال دینا، کیا ہوا؟ دو قسم دی موت فیس کیتی گئی، ایک بدن دی موت ہے جو کہ نظروں تو اوجھل ہو گئے، انسائیاں دی بارگاہ چلے گئے، مڑا مٹی تلے چلے گئے، مگر دوسرا ہے مشن۔ مشن کیا آدھا ہے؟ مشن آدھا ہے چوک بازار یا حسین ہوئے، مشن آدھا ہے عزاداری نہ رکے، مشن آدھا ہے ولایت نہ رکے۔ اگر تو ایک کم رک دین تو یہ مطلب ہے پھر نظریے دی موت ہو گئی ہے، اور بدن دی موت تو زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر چوک بازار اونجی علی ولی اللہ اور اونجی عزاداری ہو رہی ہے تو پھر مننا پائے گا علی والا کل بھی زندہ تھا، علی والا۔ یہ کیا علی ولی اللہ تعالی حیدری۔ مگر میرے پڑھے لکھے صاحبان، موت تو بعد موت آن دیاں وجوہات، موت دے لمحات، وقت موت جان والے دیاں گلاں، یہ پیچھے برسا نو ہمیشہ یاد رہ دیاں۔ جیسی موت ویسی یاد۔ کوئی اگر سختی نل گیا، کوئی کسی ناگہانی آفت نل گیا تو وہ پھر اتھے رہ جان والے ہیں واسطے وہ ساری زندگی دا امتحان ہے، وہ گل ذہن وچ رہے گی۔ میں سارے اپنے انج ٹو رہے ہیں، کائنات آدم و عالم وچ کوئی ایسی امتحان لی جگہ نہیں جڑی کربلا تو نہ گزری ہو۔ اے اجرے سڑے اپنے اگ وچ زخمی ہوئے ہوئے، اس دکھ نو ویکھو تو یہ بھی تو کربلا وچ نظر آئے گا۔ انہاں دے مرد ڈھیر سارے ہیں جنہاں چاہیا تو انہاں لے گئے ہسپتال، جن علی دیاں دھیاں دے خیمے نگ لگی آئی کوئی رہ ہی نہیں گئے۔ اور عزاداران حسین مستور دو موقعوں تے بہت گھبران دی، دو فطر مستور تے ایک تا کیفیاتی طور تے بھی خدا مضبوط نہیں بنایا، فوراً روئے گی، فوراً گھبرائے گی، مرد خدا مضبوط بنایا۔ اس وقت قرآن آدھے الرجال قوامون علی النساء، ایک وہ دو چار چیزاں ہیں نا جڑیاں مرد نو معتبر کر دیا۔ مستور گھبرا جائے گی، آندھی آسی مستور گھبرا جاسی، ڈاکو آ جان مستور گھبرا جاسی، اگ لگ جائے گھر نو مستور گھبرا جائے، پیو پتر بھرا یا شوہر یہ جنازہ آ جائے مستور گھبرا جائے۔ ان چار مصیبتاں دے ویلے مستور نو کچھ نظر نہیں آندا، ہاں علی دی دھی میں تیری عزت ادارے۔ کائنات تے جس مستور تے آیا ہے امتحان ایک ایک واری آیا، علی دی دھی او غریب ہے جنوں چارے مصیبتاں شام غریباں کٹھیاں، سجن بھی مارے گئے، آندھی بھی چل پئی، چادر لکن ڈاکو بھی آ گئے تو گھر نو آگ بھی لگ۔ خدا تورے آنسو قبول کرے، وطن دے آزادارو خدا تورا رونا قبول کرے۔ ہن میں تورے کے سوال کر رہے ہاں کہ انہاں خیمیاں دی آگ کیویں بجھی ہو سی جنہاں کول پانی کوئی نہیں۔ پھر صابر حسین شاہری پڑھ دیں لگی دیگر ویلے ودی آپ بجھی، تھیا وچ سہارا دے دھوئیں، رلے بال سادات دے ٹبیاں وچ، جن آیا کر گئے منہ، ایک مسئلہ پوچھی آئی آن دی اماں، چم پتر بیمار دا منہ ہے، بی بی آدھی ہے چاندنی رات میں کن گن ونجا اے حسن دی بیوہ۔ اور سب تو مشکل ترین رات جڑی علی دیاں دھیاں تے آئی ہے وہ شام غریباں دی رات، اس اوکھی رات دا صدقہ خدا انہاں بیمارن جلد شفا دے وے، ہاں اور انہاں دے ورسان میرے مولا صبر دے وے۔ میرے تو گل نہ کھلوانا وطن لے ہو، بڑا بڑا مصائب دا جملہ ہے جڑا اندر سینے گردش کر رہے ہیں۔
کیونکہ مسیب پیر جو سارا کتاب جو پڑھ دیں وہ کدوں پڑھ دیں ممبر تھے وہ پڑھیے تو نہ آپ رویے تو نہ آزادار رہن یہ تو پردے نال گزرنا پوندا ہے گل نہ کھلواوے آئے تسی آپ انہوں ہائے کرے آئے جن سمجھ آگئی یوں دی ہائے نکلا سی اس لوٹ وچ اس آندھی وچ اس لگی ہوئی آگ وچ کچھ بچے زینب نو ملے کدی نکلی ہے تو مستجاب شاہ جی تے کچھ بال علی دی دھیر کوئی نہ جاؤ علماء تو پوچھو جاؤ ویکھو علماء تو پوچھو ساتھ نہیں علماء تو پوچھو جنہ اس مقتل دا ترجمہ کیتا ہے جنہ تو اندسیا بھائی حسین کیڑا غریب ہے جنہ تو دین سکھایا انہوں تو پوچھو علماء تو بھائی شام غریبان دی لوٹے ذرا دسو شبیر دیاں کتنیاں دھیاں زخمی ہوئیاں مسلم دیاں کتنیاں دھیاں زخمی ہوئیاں اور خود علی دیاں کتنیاں دھیاں زخمی ہوئیاں کتنیاں ضربہ ماریاں شمر برا دی گردن تے 13 میں نے حضرت امام حسین دی ایک قبر دی اس ممبر دی ہسٹری یہ ہے وہ جڑے 1100-1200 سال پہلے ساڑے علماء تو کربلا گئے ہیں انہاں قبر امام انج ویکھی ہے پھر وہ واپس آئے پھر انہاں ممبر دی ایک قبر دی شبی بنائی اور اس تے کھلو کے دسیا بجدے گھوڑے تو لتھا حسین ساڑی گل نو منو ہے قبر حسین دی شبی یہی وجہ ہے یہ ممبر صرف تو سارے کول مل سی باقی جتے جتے باہر گئے نا مولا دا ذکر کرن ڈھیر ساری نوکریاں کیتی ہیں وہی ممبر لگ گیا ہے او دے بعد جدن ذکر ہو بیٹھا ہے علماء دا یا انہاں دے علاقے دے پڑھن والے دا تو پھر اساں گئے کھلون ساڑی واری آئی تو پھر باقاعدہ ممبر لایا گیا تو یہ مطلب ہے ساڑی عزاداری دا حصہ ہے ممبر تو یہ تاریخ ہے اب قبر حسین ہے میں اس تے ہاتھ رکھ کے پیادا دل دکھے تو میں نے معاف کریا ہے جتنیاں ضرباں شمر برادا سر لان استے شبیر دی گردن تے ماریاں عالیہ دی چادر لان استے اتنیاں ضرباں زینب دے سر تے ماریاں اور تیرے میں نیزے دی چونجنا علی دی خلیہ دا لٹ پئی تو میں خیمے دا تیسری کنات وچ داخل ہویا نا تو میں ویکھیا ایک بی بی ہے جدے ہتھاں کوئی چیز ہے چوم دی ہے خلیہ دے میں دوڑیا نیزہ لے کے بی بی پچھلے دروازے تو دوڑی فرات لے پاسے خلیہ دے آخر مستور آئی اس کتنا ہی دوڑنا ہی ٹبے دی گیڑ آئی تے بی بی جھن پئی تے میں نیزے دی انی ایتھے لا کے آکھیا زر رہی دولت ہے سونا ہی چاندی ہے اور میرے حوالے کر کھولیا دے حیران رہ گیا اس ہاتھ کھولیا زر دولت نہیں عباس دے کپے ہوئے بازو جنہ تے بوسا دے کے آدھی آئی من تے جا سلطا ہے وہ زینب کلی رہے خدا تورے آنسو قبول کرے اور ازادارو جے لٹ علی دیاں دیاں دی مکی نائی مستور واسطے حکم ہے جدہ نماز پڑھے تو سیر تے چادر ہوئے ویکھن اللہ غیر کوئی نہ ہوئے بند کمرہ ہوئے جڑی شام غریباں علی دی دھی نماز پڑھی چادر تے ہائی کوئی نہ 5 پتر علی دے سجے ستے ہو یا 4 پتر علی دے انج کھبے پاسے لاشاں پہیاں ہویاں علی دے 9 پتران دیاں لاشاں وطن والے تڑپ دیاں رہیاں خاک شفا دی چادر بنا کے اون دی ماں زخمی ہتھا نہ لاکھیا اللہ حاطف غیبی چو صدا آئی ملائکہ اپنی عبادت روکو بڑی وڈی پردے دار ہے جڑی ننگے سر نماز پہ پہیاں پڑھ دی پاک نماز تے دی پہلی واری باج رضا دے میرا رب اکبر منظور کریں کہہ دن دے لفظ دعا دے سجاد تے باکر جیندے رامن اگو کھا گئے درد بھرا دے میں ہیلک نہیں درباران دی کریں آپ میری امداد پہلا شہر آگے علی دین کوفہ کوفے قدم آیا میری مخدومہ دا تے ہر کسے آکھیا مارو مارو ادھا کوئی نہیں رہ گیا ازادارو اس مارو مارو وے چلی دی سنیا کیوں گھننا ہے زینب بازار دے میں کو ڈستوں دین دا ہادی مک نسل ویندی اساں سیدان دی اے بی بی باہر نا اما فضائے کون ہے جس میرے بازار آن دا وین کیتا ہے کو بھینی اللہ جڑا اس گل نو برداشت کرے تو دی ہائے نہ نکلے فضا دی میں بیان کیتا تو میں مر ویسا
ذرا والاں دا پردہ ہٹا تے ویکھ تے تنی سلام کس کیتا ہے آزادارو انج کر کے آن دی ماں ویکھیا تے مسلم دا سار دروازے 32 دن مسلم دا سار دروازے نہ ایک گلی وچ میری مخدومہ دا اٹھایا ام حبیبہ نامی ایک کنیز ہے میری مخدومہ دی جڑی چھت تے کھڑی ہو دی کنیز کو چھت تے اسے قیدی ڈٹھے تے بھجتی ہوئی تھلے آئی تو اسا کہ ام حبیبہ باہر آ بڑے شریف قیدی ہے انج دے قیدی نہیں جڑے پڑھ دے قرآن ہیں تے رون دے خون ہیں ام حبیبہ دروازہ کھولیا تے او منظر آئی بس سامنے شبیر دی دھی زخمی کرنا لی پہی لگ دی ہے ام حبیبہ روک کے پہیا دی قیدن بچی روک میرے ہستے دعاواں مانگ میری سینہ دی میرے تو کیوں آدھی ہے میرے پیر مدینے علی حسین ہے تے او دا فرمان ہے بچے دی دعا تے قیدی دی دعا اللہ رد نہیں کردا مخدومہ فرمایا منگا میں بچی بھی ہاں میں قیدن بھی ہاں میں یتیم بھی ہاں آدھی یہ پہلی دعا ہے جی تسی اجڑے ہو کوئی نہ اجڑے ایک کو کھولنا ہے استاد میری دوسری دعا ہے میں نے میری سین دی زیارت جلدی نصیب بس اتنے ٹھیک میں تو پڑھ لیا تسی سن لیا مخدومہ فرمایا میں پوچھ سکتی ہاں تیری سین دا نا کیا ہے ام حبیبہ دا تیور بدلے لہجہ بدلے رنگ بدلے گفتگو دا آدھی یہ بچی نہ ہو میں قیدن نہ ہو میں میرے بوئے تے نہ ہو میں تیرے تو پوچھ لما کجا کوفے دا بازار کجا ولید تھی وطن آلیا تیری ہائے نکلی ہے یاد بازار چمین آیا ام حبیبہ نیڑے آ میں بازار آگئی آباد رہے بی بی یادی ام حبیبہ جندہ پردہ بنائی میں والیا بازار آگئی آباد رہے ہائے کرنا لہم حبیبہ نہ سنے آئے جائیے جمیں جھیک در پانی آندہ سامنے آکے آدھیے قیدن میرا نا کی میں جان دیئے اللہ دا نائی ہون اچھا نا بولے آلیہ فرمایا کیوں نہ بولا آدھیے تم بولیے تیرا لہجہ اوندے نال ملے آئے جندی مادہ جنازہ مرحبا 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 خدا ماتم قبول کری اللہ خدا ماتم قبول کری ازادار پیر عمران پتران دی زندگی ہو بھی ازادارا میرا اللہ گواہ ازادارا میری سین فرمایا کوئی شک ہی جو میں ترنا غلط چاہیا ہے آدھی ہے شک نہیں میں نے پاک پہ ہوندہ ہے تن پہلے میں کدائی ملی ہوں یا آلیہ فرمایا میں سنجان میں کاؤنا میں حبیبہ آدھی ہے اپنا وطن ڈسا کتوں دی قیدن ہے بی بی آدھی ہے میں بلد المدینہ آدھی ہے محلہ کیڑائی بی بی آدھی ہے محلہ بنی ہاشم آدھی ہے جے ہاشمیہ دا محلہ ہے حسین نو جان دیئے آلیہ فرمایا جدہ نکھڑیاں میں قرآن چاہ کے رو مرحبا مرحبا جدہ نکھڑیاں میں قرآن چاہ باد رو آباد رہے آئے کرنا لا جدن نکھڑیاں میں قرآن چاہ کے رون دی رہیاں آدھی ہے جے حسین نو جان لی ہیں ادا پترے جدن آلی اکبر ہے بی بی آدھی ہے جویں میں جان دیاں انج کوئی نہیں جان دا اے گل کسے نال نہیں جڑے ہلکے دے ماتمیوں ام حبیبہ آدھی ہے حسین دا پھرائے جدن عباس ہے غازی دا نام آیا ہے سین رو گیا دیئے رول گئیاں وہی مرحبا 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 آباد رہے کوئی مشکل دعا ہوئی تو جھولیت رکھیا ہے بی بی آدھی ہے ام حبیبہ پہچان میں کاؤنا آدھی ہے قیدن بی بی میں نہ پڑا تعارف کروا تو گل کر دیئے میرا دل کر دائے میں وال کھولا کدائی مدینہ لوٹنا پہ گئی ہوئے آلیہ فرمایا جے میرا نام سننا ہی میرے چہرے تو وال ہٹا ام حبیبہ وال ہٹا ہے بی بی آدھی ہے دوئے بائیں میرے گل چھپا ام حبیبہ گل بائیں پائیاں بی بی آدھی ہے ایک سوال دا جواب دے تین قرآن کہیں پڑھایا ہے ام حبیبہ آدھی ہے قرآن میں نے غازی دی بھائن پڑھایا ہے
بی بی آدھی سجان تین پڑھاویں والی زینب میں والیاں چادر لہ گئی ہے جیندہ سار نہیں دکھدا میں حبیبہ چادر لہائی ہے آدھی ہے تو جو بازار رول گئی ہے او کن گیا ہے جیندے چولے سی کے رکھ گئی یا ماں ظاہر جی بابا کدی نہ روئیں عزادار کدی نہ روئیں اس غم دے سوا کدی نہ روئیں عزادار کدی نہ رو عزادار کوئی مشکل دعا ہوئے تو جھولیت رکھے آئے خدا تیری دعائیں قبول کرے جڑے عاشور تے جا رہے ہو میرا مولا تیرے عاشور دی مہر لاوے کوئی دعا اوکھی ہوئی تا دل وچ رکھے آئے کوئی پریشانی ہوئی تا دل وچ رکھے آئے کوئی حالات دی سختی ہوئی تا دل وچ رکھے آئے اسے بہن تے ہائے کر کے منگ لوے آئے حبیبہ دی آلیہ کلی رول گئی ہیں یا کوئی ہاشمی رہ گیا ہے بی بی آدھی او میرا 24 سالہ دا بڑھڑا سجاد ہے سجاد دے پیرہ تے آئی ہے آدھی ہے 24 سالہ جو تیری دہڑی چٹی کے میں ہوئی ہے غریب پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے آدھے حبیبہ ایک باکر دی قسم ہے ڈٹھی ماٹر دی بازار دے ویچ میریاں یکیاں ماتم حسین رنگ بدلا ہے ڈٹھا نچدا قاتل ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ساکوں وے ارمان بڑا